کی ولایت کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. کچھ اللہ کے بندوں کی ولایت کو خدا نے مخفی رکھا ہے، راز میں رکھا ہے. اور کچھ لوگوں کو جب اللہ کو منظور تھا تو ظاہر کر دیا. حضرت محمد ہاشم نگر چھٹوی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے شیخ الاسلام بھی ہیں اور وقت کے ولی کامل بھی ہیں، مگر اس وقت ہند و پاک ایک ہی تھا. میرٹھ کے علاقے میں ایک اللہ کا ولی جو بہت جن کی ولایت دنیا میں مشہور ہو گئی، ان کی بارگاہ میں گئے اپنی پہچان کو چھپا کر اور عرض کرنے لگے کہ میں ایک فقیر کی حیثیت سے آپ کے دربار میں آیا ہوں اور میں کچھ دن آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. لنگر چلتا تھا، اللہ کے ذکر کی محفلیں سجتی تھی، تو انہوں نے دیکھا محمد ہاشم نگر چھٹوی نے کہ کچھ نہ کچھ فقراء جو لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ حضرت پیر صاحب کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ کچھ میرے حصے میں بھی کام دے دیجیے. تو حضرت نے کہا آپ کو جو اچھا لگے آپ بھی کرو. تو گھوڑوں کی گمان ان کی لیب صاف کرتے تھے، ان کو گھوڑوں کو نہلاتے تھے اور ان کو چارہ دیتے تھے. اتنی بڑی ہستی نے اپنی پہچان نہ چھپا دی. خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد اس ولی کامل کے پاس ایک شرعی مسئلہ آیا. مسئلہ ایسا تھا جس کا حل عام طور پر علماء کرام کر نہیں سکتے. مسئلہ یہ تھا کہ ایک بکرا ہے جو پورا بدن تو بکرے کا ہے مگر اس کا چہرہ کتے جیسا ہے. اب یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ بہت سے مسئلے علماء سے حل نہیں ہوتے، وہاں درویشوں کو کرتے. تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے. ساتھی تیرے میرے پینے میں فرق ہے، بے شک پینے میں فرق ہے. یہ چیز ہے ہی. تو لوگوں کو جمع کیا کہ مسئلہ حل کس سے کرائیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھٹھے کے اندر ایک مفتی اسلام ہیں جن کا نام محمد ہاشم ہے، وہ کئی ایسے پیچیدہ مسائل کا حل کر دیتے ہیں، تو کسی کو وہاں بھیجا جائے وہ مسئلے کا حل کر دے. تو کہا کہ ایک فقیر ہمارے پاس رہتا ہے، یہ سندھ کا ہی ہے، کسی کو بھیج دیا جائے. تو کہا کہ ارے ہاشم اس مفتی کو تو جانتا ہے، حالانکہ خود ہی تھے، مگر یہ نہیں کہا کہ میں. کہا کہ بالکل میں جانتا ہوں، میرے گاؤں کے ہی ہیں. تو کہا کہ یہ مسئلہ ہے، جاؤ ان سے پوچھ کر آؤ. ٹھیک ہے. تو مسئلہ سے جواب دینا تھا. گھوڑا دیا حضرت نے ان کو، یہ لے کے گئے، مگر آنے جانے میں جتنا وقت لگے اتنا وقت پہاڑوں میں اللہ کے ذکر میں لگا. پہچان نہیں کی. پھر واپس آئے، جواب تو خود کو دینا تھا، جواب لکھ کر آئے. یہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں، اور میاں عبداللہ مندرہ جو سکری میں آرام فرما رہے ہیں نا، ان کے وہ پیر و مرشد ہیں، یہ خلیفہ ہیں. اور مخدوم ابراہیم جو آرام فرما رہے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں محمد ہاشم، سگے پوتے ہیں. سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم شخصیت ہے. اب جواب تو خود کو دے رہا تھا، جواب لکھ کر تیار کیا اور بزرگ کی بارگاہ میں جواب جب پیش کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ ایک نگاہ اس خط پر پڑتی تھی اور دوسری نگاہ محمد ہاشم پر پڑتی. بار بار کیسا نظارہ شروع ہو گیا، خط کو دیکھے اور ان کے چہرے کو دیکھے. پھر جواب تو لکھ دیا کہ اگر یہ بکرا پانی پیتے وقت میں کتے کی طرح چوس کر پانی پیتا ہے، لب لب کر کے پانی پیتا ہے، زبان چلا کر پانی پیتا ہے تو کتا ہے، اور اگر چوس کر پانی پیتا ہے تو بکرے کے حکم میں ہے. یہ جواب تھا. مگر حضرت نے جواب کو تو ایک طرف رکھ دیا،
اور محمد ہاشم کو کھڑا کر دیا، سینے سے لگایا اور اپنے تخت پر بٹھایا کہ تو نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کیونکہ ولی کو جاننے کے لیے ولی کی نگاہ کی ضرورت ہے۔ اگر احمد شاہ جیلانی کو کسی نے نہیں جانا ہے تو یہ قطعی نہیں ہو سکتا کہ وہ ولی تھے کہ نہیں تھے، یہ تو اللہ جانتا ہے، مگر زیادہ تر گمان یہ ہے کہ وہ ولی کامل تھے، نگاہ پہچاننے والی اور پھر اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ چاہے تو درویش کے بعد 3 مہینے محمد ہاشم رہے، وہ نہیں پہچان چاہے، جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو کسی کو پہچان ہوتا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے اسباب ہے، پہچان تو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے، ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ نے ولیوں کی پہچان بھی دے دی ہے۔ آپ اور ہم سب عقیدت مند ہیں، اہل محبت ہیں، اہل معرفت نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت حسن کرمانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ، ایک شخص آیا کہ مجھے آپ کا مرید بننا ہے۔ آپ نے کہا بیٹے مرید بننے کے لیے تو میرے کچھ شرائط ہیں، میں ایسے جو بھی آدمی آئے اس کو مرید نہیں بناتا ہوں، یعنی پیروں کے اصول رہتے ہیں، سب کے الگ الگ زمین کو آباد کرنے کے لیے کبھی زمین کے اندر سے پانی نکالنا پڑتا ہے، کبھی بارش کا پانی کام آتا ہے اور کبھی دور سے پانی کو لایا جا سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ زمین کو آباد کے 3 طریقے ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے اللہ والے خود ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ جو کرم کر دیتے ہیں۔ کبھی ان کے بعد ہمیں جانا پڑتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ چاہے تو ہمارے خاندانوں میں کسی کو اللہ کا اپنا دوست بنا لے، یہ بھی ممکن ہے۔ طریقے تو 3 ہیں نا زمین، دل کی زمین کو بھی آباد کرنے کے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس کو پڑھنا ہے تجھے، 40 دن کے بعد آنا ہے۔ کہا کہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ شریف روزہ کا 1000 مرتبہ پڑھنی ہے اور 40 دن مکمل پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ 40 دن کے بعد مکمل کر کے آئے، سامنے بٹھایا، کہا کہ آنکھ کو بند کر، آنکھ بند کی، پھر فرمایا کہ آنکھ کھول دے، آنکھ کھول دے۔ کہا کہ میری شکل تجھے کیسی نظر آئی؟ اس نے کہا سور کی نظر آئی ہے، چہرہ سور جیسا لگا، ٹھیک دیکھا ہے، جاؤ۔ پھر 40 دن اور کر دیا، پھر 40 دن کے بعد آئے، کہا بیٹھو سامنے، آنکھ بند کرو، تصور کرو میری طرف، پھر تصور کیا، کہا کہ آنکھ کھول دو، کیا نظر آیا؟ بولے اب کتے کی صورت نظر آئی، ٹھیک جاؤ۔ پھر 3 بار آئے، بٹھایا، کہا کہ آنکھ بند کرو، آنکھ بند کی، آنکھ کھول دے، کھول دی۔ اب کہا کہ اب 14ویں کے چاند جیسی آپ کی شکل ہے۔ کہا بیٹا اب مرید بنا دیتا ہوں، مگر سن لے، پہلی صورت بھی تیری تھی، دوسری صورت بھی تیری تھی، تیسری صورت بھی تیری ہے، میں آئینہ ہوں، جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے وہ تو ہی ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کو پہچان، ان کی پہچان بھی اللہ کا فضل ہے کچھ لوگوں پر، جن کو اللہ اپنے محبوب بندوں کا تعارف کرا دیتا ہے۔ ہر ایک آدمی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت پیر قبلہ واقف شریعت اور واقف معرفت اور اسرار حقیقت کو جاننے والی شخصیت کو بہت کم لوگوں نے جانا۔ الحمدللہ سالوں تک اس فقیر کا بھی ان سے تعلق رہا اور کئی مرتبہ ہم جیسے تھوڑے علم والے لوگ ضرورت پڑتی تھی تو ایسے مختلف دوست تھے کہ ہماری رہنمائی فرما دیتے۔ سامکیالی کے مدرسے میں جب وہاں میں خدمت تھی، میں ناظم اعلیٰ تھا، ایک دن رات کو 2:30 سے 3 بجے حضرت تشریف لائے، راجستھان جا رہے تھے یا واپس آئے تھے، بہت برسوں کی بات۔
تو میں نے سوچا خدا جانے کون ہے کیا ہے، تو آئے، آواز نہیں دی مجھے، اور آ کر فارغ ہوئے، باتھ روم وغیرہ سے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے میں سوئی دیکھا کہ کون ہے کیا ہے، میں دیکھوں پھر میرے صاحب سے ملاقات کی، خیریت پوچھی، میں نے بولا کیا حال ہے، بولے الحمدللہ اچھا ہے، خیریت ہے۔ میں سفر سے نکلا ہوں تو قدرتی طور پہ مجھے خیال آیا کہ میں رات کو کچھ وقت یہاں آرام کر لوں، اور آرام کرنے کے بعد پھر میں سفر کو فجر پڑھ کے شروع کروں گا۔ الحمدللہ اچھی بات ہے، رات کو آرام فرمایا، صبح کو فجر پڑھ کے ان کو نکلنا تھا۔ اس وقت